اب یہ رسول ہے، رسول کا غلام ہے، وہ حسن و حسین کا امام ہے، وہی امیر شام ہے، معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام ہے، وہ کاتب قرآن ہے، معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام ہے، سلام خاص و عام ہے، وہ عربی زبان ہے، سلام خاص و عام ہے، وہ عربی زبان ہے، کسرے تو سفیان ہے، بی بی ہند کی وہ جان ہے، اسلام کی وہ شان ہے، کفر جس سے لرزے پر اندام ہے، مومن کی وہ آن ہے، جس میں جان بھی قربان ہے، وہ کاتب قرآن ہے، معاویہ جو نام ہے اسے میرا سلام ہے، وہ ایک جری وہ اب گری وہ آئینہ وہ روشنی وہ آئینہ وہ روشنی ہے، سراپر بندگی وہ راستہ وہ زندگی ہے، وہ رسول آخری کا خلیفہ بھی آخری۔ انتہائی اگر میں شعر میں چلا گیا پوری رات بیت جائے، میں چاہتا ہوں کہ وقت میں بات کروں تو پھر جو ہے آپ جا کے آرام و سکون کے ساتھ مدد کر سکیں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مسجد میں ہیں، اللہ کی قسم جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں یہ صرف مسجد نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، آپ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج کی جو محفل ہے یہ تکمیل قرآن کے نام سے بھی ہے، تو میں تھوڑی تھوڑی گفتگو کرتے کرتے آگے کی طرف بڑھوں گا۔ قرآن کے ساتھ بعض اشخاص کا بڑا عجیب سا تعلق ہے، ایک ہے قرآن، ایک ہے صاحب قرآن، ایک ہے حافظ قرآن، ایک ہے قاری قرآن، ایک ہے مفسر قرآن، ایک ہے شیخ القرآن، ایک ہے عالم قرآن، اور ایک ہے کاتب قرآن۔ قرآن اللہ کی کتاب، اور اس کو جو اپنے سینے میں ڈال دیتا ہے اس کی نسبت بدل گئی، یہ حافظ قرآن ہے۔ قرآن سے جو مل گیا اس کی نسبت بدل گئی۔ بھائی قرآن کتاب ہے، جس نے اس کو یاد کیا وہ حافظ قرآن ہے، جس نے اس کو اچھے لہجے میں پڑھا، ترتیب سے پڑھا، ترتیب سے پڑھا وہ قاری قرآن ہے، جس نے اس کو سمجھ کر کے اس کو، اس کے مفاہیم کو، اس کے مطالب کو، اس کے رموز کو، اس کی گہرائی کو جس نے سمجھ کے پڑھا وہ عالم قرآن ہے، اور جس نے اس کے موتیوں کو بکھیرا اور بکھیر کر کے مختلف معنی نکالے، ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکالے، پھر اس کے بعد مختلف مفسرین کی ساری تفاسیر کو جمع کر کے نقطۂ نظر پہ لے کر کے آیا، یہ شیخ القرآن ہے، اور جس نے قرآن کو لکھا وہ کاتب قرآن ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، آپ آؤ ذرا تھوڑا پیچھے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کتاب ہے، یہ جس کی کتاب ہے اسے اللہ کہتے ہیں، یہ جس کی زبان ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جس نے اس کو بھیجا ہے اسے اللہ کہتے ہیں، جو اس کو لے کر کے آیا ہے اسے جبریل امین کہتے ہیں، جس کے قلب اطہر میں نازل ہوا اسے محمد کریم کہتے ہیں۔ انتہائی واجب الکرام، قرآن اپنے پڑھنے سے پہلے، قرآن کھولنے سے پہلے، قرآن کہتے ہیں بھائی مجھے پڑھنے سے پہلے ایک بات سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ایمان کس طرح لانا ضروری ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ لا شک کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے، یہ محفوظ ہے، جس طرح ہمارے پاس کتابچے میں وہ محفوظ ہے اسی طرح یہ آسمان پر محفوظ ہے، یہ لوہے محفوظ کے اندر موجود ہے، یہ اللہ کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن ذکر ہمارا ہے، یہ قرآن باتیں ہماری ہیں، یہ قرآن کتاب ہماری ہے، یہ قرآن بھیجا ہم نے ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اب تم سوال کرو گے، تمہارا سوال بنے گا مولانا صاحب یہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو پھر اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنے کے لیے کیسے آتا ہے؟ ہم نے تو نیچی زمین پر نہیں دیکھا، حکومت کے پاس ایک دفتر ہے، دفتر کی حفاظت کرنے کے لیے باہر چوکیدار ہے، بینک کے اندر پیسوں کے لیے باہر چوکیدار کھڑا ہے، اور آپ کے آفس کے سامنے ایک چوکیدار کھڑا ہے، آپ کی فیکٹری کو سنبھالنے کے لیے باہر ایک چوکیدار کھڑا ہے، وزیر اعظم کے ہاؤس
آپ کی حفاظت کرنے کے لیے باہر چوکیدار کھڑا ہے، آپ کے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے بارڈر پہ فوجی کھڑا ہے، بتاؤ کہ اگر یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اس کے اندر اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی جتنی باتیں اس کے اندر محفوظ ہے، پھر ہم نے زمین پر اللہ کو نہ کسی کو منتخب کرتا دیکھا کہ بھائی تم میرے قرآن کی حفاظت کرنا۔ بھائی جان اگر آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے، بھائی مولانا صاحب آپ کہتے ہیں اللہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو اللہ حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ ذرا توجہ کرنا، میری بات پہ غور کرنا، میری بات پر غور کرنے کے بعد تمہیں پر یقین ہو جائے گا کہ کتاب بھی لا ریب ہے، رب بھی لا ریب ہے، جبرائیل بھی لا ریب ہے، محمد بھی لا ریب ہے، کتاب بھی لا ریب ہے۔ رب کائنات اپنے قرآن کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ رب کائنات نے جو آپ انسانوں میں سے اللہ نے چناؤ کیا، انسانوں میں سے جو آپ کو چن کر کے مسلمان کیا، ہندو بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، مجوسی بھی انسان ہے، یہودی بھی انسان ہے، لیکن آپ بھی انسان ہیں۔ آپ کو اللہ نے مسلمان بنایا، مسلمان بنانے کے بعد نبی کا امتی بنایا، نبی کا غلام بنایا، نبی کا چوکیدار بنایا، نبی کا دلدار بنایا، نبی کا خوددار بنایا۔ پھر اللہ نے تمہارے گھر میں ایک بچہ پیدا کیا، بچے تمہارے گھر میں 5 ہیں، بچے تمہارے گھر میں 3 ہیں، لیکن اللہ نے تمہارے 5 بچوں میں سے ایک بچے کے دل کو دیکھا، اللہ کی نظر پڑی، اللہ نے تمہارے بچے کے سینے کے اندر دل کو صاف کیا، اس کو قرآن کے لیے تیار کیا، قرآن کے لیے ریل بنایا، قرآن کے لیے الماری بنایا، قرآن کے لیے ڈیفنس بنایا، قرآن کے لیے آفس بنایا، قرآن کے لیے محفوظ جگہ بنائی۔ پھر اس کے بعد جب یہ بچہ بڑا ہوا تمہارے ذہن کو تیار کیا، تمہارے ذہن میں بات آ گئی میرا ایک بیٹا ڈاکٹر بھی ہے، میرا ایک بیٹا انجینئر بھی ہے، میرا ایک بیٹا پولیس والا بھی ہے، میرا ایک بیٹا فوجی بھی ہے، ارے میں اس بیٹے کو آپ مجھے قرآن بنانا چاہتا ہوں۔ ارے تو کسی نے پوچھا بابا جان تم یہ بچے کو حافظ کیوں بناتے ہو؟ بچہ حافظ بنے گا، یہ مولوی صاحب بن جائے گا، 6000 تنخواہ ملے گی، وہ تمہارا انجینئر ہے، انجینئر کو اتنے پیسے ملتے ہیں، ڈاکٹر پیسے کماتا ہے، تمہارا حافظ پیسے نہیں کما پائے گا۔ اسی نے تمہارے دماغ کو بدلانے کی کوشش کی، لیکن تم نے اس کی بات کو نہ لیا، بلکہ تم نے بچے کو لا کے فیاض صاحب کے ہاتھ میں دے دیا، مولانا صاحب یہ بچہ میرا ہے، آپ کا شاگرد بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کے سینے میں کتاب ہے، اس کتاب کو میرے بچے کے سینے میں منتقل کرو۔ اب بچے نے بسم اللہ شروع کی، الف نام سے الف سے شروع کیا ہے، اور ناس کے سین تک یہ پہنچاتا چلا گیا۔ اس نے سپارے پڑھے، اس نے رکوع پڑھے، اس نے آیات پڑھی، پھر اس نے سارے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ رمضان آ گیا ہے، آپ کا بچہ کھڑا ہوا، اس نے سارا قرآن سنا دیا ہے، سب خوش ہو گئے ہو، یہ میرا بچہ حافظ بن گیا، میرے لیے جنت کا سما بن گیا، میرے لیے سفارشی بن گیا ہے، میرے لیے سفارش کرے گا، یہ جنت چلا جاؤں گا، یہ تمہاری خوشی ہے۔ لیکن رب کہتا ہے تم اس بات پہ خوش ہو، تمہارا بیٹا حافظ بن گیا، تمہیں جنت لے کے جائے گا، مجھ سے پوچھ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھ، میں خدا ہوں، یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا، تیرے ذہن میں لایا، تجھے اپنی لالچ ہے، تو جنت چلا جائے گا، لیکن میں نے قرآن کے اندر یہ الفاظ اتارے تھے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کتاب ہماری ہے، حفاظت کرنے والے ہم ہیں، ہم زمین پر نہیں آتے ہیں۔ ارے جس طرح تیری ملک کے اندر آصف منیر اپنی دھوت کو کھڑا کر دیتا ہے، انہیں ٹیکس بھی دیتا ہے، انہیں اچھی تنخواہیں دیتا ہے، یہ اپنی جان پیش کر دیتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ جو حافظ صاحب ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کی فوج کے دل کے اندر قرآن آ گیا ہے۔ اب تم اس کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا دو، اس کو گولی مار دو، اس کو گولہ مار دو، اس کو بندوق مار دو، اس کو توپ کے اوپر باندھ دو، لیکن قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، قرآن کی زبر کی بات ہے، قرآن کی زیر کی بات ہے، قرآن کے عنوان کی بات ہے، رب کی توحید کی بات ہے، پیغمبر کی رسالت کی بات ہے، صحابہ کی عظمت کی بات ہے، قرآن کے قرآن کی بات ہے، قرآن کے سپاروں کی بات ہے، قرآن کے رکوع کی بات ہے، قرآن کے زبر کی بات ہے، قرآن کے زیر کی بات ہے، قرآن کے سجدوں کی بات ہے، کہ ایک ہی بات کہے گا میری چمڑی اتیر دو، لیکن میں ڈٹ گیا ہوں، اس لیے میں اللہ کے اس قرآن کا محافظ ہوں۔ اب میری جان تو جا سکتی ہے، لیکن قرآن پہ سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ مولوی صاحب جیل میں ہے، مولوی صاحب پھانسی کے پھندے پہ ہے، تم بھی مخالف ہو، مولوی صاحب کو تنخواہ بھی نہیں دیتے ہو، لیکن پھر کیا بات ہے؟ مولوی صاحب
6,000 لے کر کے کروڑوں کو کام کر رہا ہے، قرآن کی حفاظت کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے یہ مولوی صاحب نہیں کر رہا، یہ اللہ کا فوجی کر رہا ہے. اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے. اب یہ کہتے ہیں میری چمڑی تو ادھر سکتی ہے پر قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتا. سارے الگ نظام واسطے آئے جی نعرے تکبیر کا سبحان اللہ نعرے واس اللہ نعرے بولتے ہو کیسا کہ یہ نعرے اللہ تعالی رسول اللہ صحابہ نعرے اس میں شرم کی گلی کی مول صاحب نعرہ مار دے اچھا کیا ہو سکتا ہے اس کا جواب دو اور نعرہ مارو جی نعرے تکبیر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا حی یا قیوم. اتارنے والے کو رب العالمین کہتے ہیں، لانے والے کو جبریل امین کہتے ہیں. جن کے قلب میں اطہر میں نازل ہوا انہیں محمد کریم کہتے ہیں. قرآن اشیا کہتے کہتا ہے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں مائر ہوئے اللہ بڑا دل اور بڑا زبان ہے جرا کوئی دل انشاءاللہ نے بڑا سبحان اللہ انشاءاللہ سے کو پتہ نہیں سبحان اللہ آج آپ کے بیٹھے آپ یاد ہے نا بھیا سے ان کے پیچھے ہوتے صرف بیٹھ کر آپ کہ بھیا سے دلا ہونا سن کے سبحان اللہ ساتھ دیں گے تاکہ ایسے دلا کہ یاد رکھ کہ بہارا سے جگہ گزرے فرمایا کہ الف لام اللہ اکبر یا حی یا قیوم. یہ کتاب لا جواب ہے بیچنے والا کون ہے؟ اللہ. بولو یا بیچنے والا اللہ ہے. لہذا اللہ بھی لا رہے اللہ بھی لا رہے اللہ بھی بے مثال ہے. اللہ کی ساتھ بھی کوئی شریک نہیں. اللہ کی قرآن جیسی کتاب میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ بھی کتاب لا جواب ہے. توجہ کر رہا میری بات میں. قرآن کہتا ہے کہ کون اللہ کون اللہ کون اللہ. ذرا میری بات میں غور کر. قرآن کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ تو ہم اپنے لیے جنت جانے کا ذریعہ بنا رہے ہیں. جس کی کتاب ہے وہ کون ہے؟ بچے نہیں بولے جس کی کتاب ہے پوچھتا ہوں وہ کون ہے؟ آج کیا کون ہے؟ کون ہے؟ بلال کی طرح ہو کون ہے؟ جس کی یہ کتاب ہے وہ کون ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جس کی یہ کتاب
الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. بچے پتہ نہیں جو چڑھ گیا یار آج بیبی نہ بولے سارے ڈیڈی بولے آج بیبی نہ بولے ڈیڈی بولے سارے ڈیڈی بولے. وہ یہ مدار چالنا ماں کے بیٹھے دیکھتے دیکھتے سارے کا بٹھا دیں سارا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں بچے نہ بچا اللہ ہو دوسرے چاروں بھائی یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ. کس کی ہے؟ اللہ. جس کی یہ کتاب ہے وہ کون ہے؟ اللہ. اور جس کی یہ کتاب ہے وہ کون ہے؟ اللہ. جس کے پاس ساری حکومتیں وہ کون ہے؟ اللہ. توجہ کر ذرا وہ کون اللہ وہ کون اللہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب لاجواب ہے بے مثال ہے عروج والی ہے عزت والی ہے. فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی. بترے کا مقام پڑے میں ہمیشہ کچھ نہ پڑھ کے تو لگے گاڑی کو سب کو سارے چھوٹے تھے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ ہماری تسبیحات کرتے ہماری تسبیحات کو وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم تعریف کریں گے سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ کی ذات اور بڑی رہے گی. اللہ کی وہ طاقت بہت اونچی ہے اللہ کی شان بڑی اونچی ہے. اس کے لیے قرآن کہہ رہے ہیں تم نہیں کرو گے نا یہ آسمان یہ زمین یہ درندے یہ پرندے یہ خلائیں یہ فضائیں یہ اندھیرے یہ اجالے سب اپنے اپنے انداز میں کہتے ہیں اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں بابا؟ نہیں نہیں کیا کہتے ہیں؟ اچھا تھوڑا آج اس میں تھوڑا سا پوچھے دیتا ہوں کیا کہتے ہیں؟ اللہ. یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ خلائیں یہ اندھیرے یہ اجالے یہ انسان یہ حیوان یہ ملائک یہ نوری یہ ناری یہ عرشی یہ فرشی یہ بلندیاں یہ پستیاں یہ ریت یہ ریگستان یہ پہاڑ یہ پتھر یہ درخت یہ پتے اور یہ شبنم یہ قطرے یہ سمندر یہ موجے یہ دریا یہ نہریں سبھی سب اپنے اپنے انداز میں پیار میں کہتے ہیں اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. بولیا اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ. یہ والے ضرور جس کو استجے کا طریقہ دیا تھا پھر تم کبھی اس کے میسج پر یہ نہیں کہو گے مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ حدیث کب آئی ہے. پھر مولانا فیاض کے پاس آؤ گے مولانا صاحب آپ کتاب کو کھولیے نہ جناب آپ قرآن کو کھولیے نہ جناب آپ حدیث کو کھولیے جناب. ہم آپ کو بتائیں کہ تسی کرے ٹیکا لوانا سے صحیح کو تو کی کسی ایک ہوتا ہے سرجن بھی آپریشن کرتے ہیں کسائی بھی آپریشن کرتے ہیں لیکن کسائی سرجن دونوں کو چھوڑی ہوتی ہے کہ سرجن پہلے اس کا اسپرٹ لاتے ہیں معاملات کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں پھر تو سب بیہوش کرتے ہیں کہاں کسائی کو چلو تو وہ چھوٹا سا مر کے پہلے لٹاسی نے پھر چھوڑی رکھی جب موڑ کے کہا گوٹیاں سے پھر آپریشن نہیں ہوتا. توجہ ہے آپ کی توجہ بھائی میری بات کر رہا ہوں ہمیں تو ایسے آپ کو تھوڑا سا جگہ کا بچا ہوں نا توجہ ہے جی آپ کی یہ جس کی کتاب ہے وہ کون ہے؟ اللہ. بولیا اللہ. اگر ہم تعریف نہ کریں پھر کون کرے گا؟ فرمایا کہ ہے نا جناب اللہ کی تعریف کرنے کے لیے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ فرماتے ہیں نہ تم اس کے اوپر چوکیدار ہو زمینیں میری ہیں کل تمہارا دادا تھا پھر تمہارا باپ آیا پھر تم آئے پھر تمہارا بیٹا آئے گا پوتا آئے گا پھر پوتا آئے گا نہ پھر پوتا آئے گا آخر میں
زلزلہ آئے گا کچھ نہیں رہے گا میدان محشر میں میرے سامنے آ جاؤ گے پھر اللہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے نبی ولی غوث قطب ابدال کافر مسلمان چاہے اکبر لکھے پڑے ابو جہل عتبہ شیبہ عتیبہ فرعون نمرود سارے پڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم بتاؤ گیا کس کی حکومت ہے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کوئی سب بڑے بڑے کون جواب دے گا اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم کوئی جواب دینے والا نہیں ہے اللہ سوال کریں گے پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار قسمیں اگر ایک غلط نہیں لوگا میں جانا لوگا کہ سبحان اللہ چل گیا لیکن آپ کا ادھر بابا کم لوٹ بلا ایسا میں کہیں کرا کہ تب تو سبحان اللہ بھی جاتے جائے کیا کم لوٹ بلے تھی کو سبحان اللہ ہوئے بچے نہیں بچے نہیں کہلانا چاہتے پڑھو سے کہلانا چاہتے لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت کمال کے الفاظ ہیں تم اس سے آیت لے لو تمہاری ایمان نہیں بنے لہو ملک السماوات والارض ذلیل اکبر کا مالک کون فری ہو جاؤ جی ساری چیز کا کھانا کون ایک کارڈ کے چار ٹوٹ گئے یہ زیادہ کھل گیا کوئی ڈر میں